हेलो। जी हजरत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब बोल रहे बिहार से? जी झारखंड से। अच्छा, झारखंड से बोल रहे। झारखंड में आप कहाँ रहते हैं जनाब? मैं रांची जिला में एक एरिया है मूरी, अच्छा। रेलवे स्टेशन पड़ता है जंक्शन। मैं मूरी ही के अतराफ में रहता हूँ। अच्छा, आप वहीं के रहने वाले हैं? जी जी। अच्छा 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 अच्छा। मैं अकरम सिद्दीकी अजमेर शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। मैंने जी हजरत। आपके बारे में ये सुना कि आपको जहाँ आप इमामत करते थे वहां से आपको बिना बताए, बिना किसी वजूहात के हटा दिया गया। क्या ये बात सच है? जी हजरत। अच्छा, क्यों हटाया आपको? कुछ मस्जिद के? मैं जुम्मे की नमाज पढ़ाने के बाद मैं अपने हुजरे में आया। हाँ। और फिर अपना जुब्बा अमामा जो भी उतारने का था उतार के मैं, क्योंकि ठंड का मौसम है जी तो छत पे बैठा हुआ था जी धूप में। इतने में कमेटी के सदर, सेक्रेटरी और क्या कहते हैं उनको, खजांची, ये 3-4 अफराद आए मेरे पास। और आने के बाद कुछ कुछ बातें होने लगी। जी वो 2000-2500 ऐसे कुछ पैसा उन्होंने मुझे थमाया। जी। तो मैंने कहा भाई अभी महीना तो मेरा हुआ नहीं है, लगा नहीं है, तो फिर अब पैसा क्यों दे रहे हैं? तो जो सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि नहीं सो अब आप चले जाइए। मैंने कहा मैं चला क्यों जाऊं, मेरा अभी महीना नहीं लगा है। मैंने ये भी कहा कि महीना लगने के बाद आप फिर से देंगे पैसा? कहा नहीं, अब हमें इमाम की जरूरत नहीं है, हम लोग इमाम नहीं रखेंगे। मैंने कहा तो पहले आपको इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था। अगर आपको जवाब देना था तो आप मुझे 15 दिन 1 महीना पहले कह देते, मैं कहीं जगह का इंतजाम करता। क्योंकि मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मेरे नीचे 5-7 आदमी खाने पीने वाले हैं और मेरा यही एक जरिया है। बेशक जी, दूसरा कोई जरिया नहीं है कि मैं बच्चों की या अपनी फैमिली की मैं कोई कफालत कर सकूं। मेरा यही एक जरिया है। बेशक। तो आपको कोई वजह उन्होंने बताई कि बिना वजह हटा दिया, हिसाब कर इस दिया? तरह का कोई वजह, वैसी कोई खास कोई मखसूस वजह हजरत उन्होंने नहीं बताई मुझे। अच्छा। उन्होंने इशारा ये किया कि अगर हम लोग बता देंगे तो आपको खराब लगेगा। मैंने कहा बताइए क्या ऐसी बात है। मैंने किसी को कोई गाली दिया है या तकरीर में कभी किसी को ऐसा कुछ कहा है? तो मैंने ये भी कहा कि ठीक है आप मुझे हटा रहे थे, तो यही बात अगर आप मजमा में जुम्मा के दिन ऐलान कर देते तो पब्लिक भी समझ पाती कि मेरे अंदर क्या खामी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे वजू खाना नहीं था, इमाम का रहने का कोई जगह नहीं थी। लोगों से चंदा करवा के मैंने जो है कि वजू खाना तैयार करवाया और बाथरूम वगैरह वगैरह और जो जरूरियात की चीजें हैं जी जी जी। मैंने कोशिश की। तो देखिए इमाम का हुजरा भी मैंने वहाँ ढलाई उलाई करके प्लास्टर करके तैयार करा दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी मेहनत अल्लाह को फरमाए। जी टाइल्स वगैरह का भी मैंने चंदा करा दिया। जी जी जी। तो उन्होंने एक जुमला कहा कि नहीं आप चंदा किए थे, एक प्रोग्राम था हजरत, मैं बता रहा हूँ जो सच्चाई है। तो उन्होंने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि नहीं आपका 7,000 चंदा हुआ था, जबकि मेरे पास 5,000 रुपये चंदा आया था। जी। तो 5,000 चंदा जो आया था मैंने सब गिना दिया। अब ये चीजें ले करके मैंने सेक्रेटरी को दे दिया, क्योंकि मैं पैसा नहीं रखता हूँ। जी जी हजरत। मैंने कहा बाखुदा अगर आप, मेरा खुदा मेरे सामने है और हाजिर और नाजिर मैं जानता हूँ, मानता हूँ, और मेरा रब जानता है कि कितना पैसा आया था। बेशक 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 बेशक। तो बस यही वजह थी। हाँ, लेकिन उन्होंने, मैंने कहा अगर ऐसा मसला है तो आप जो आपको 2,000 हमको दे रहे हैं आप वो पैसा रख लीजिए। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने ये भी कह दिया कि आप वो भी 2,000 रख लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। हाँ, ऐसा लगता है तो मैंने कहा कि आप 2,000 रुपया रख लीजिए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन जितना आया था, और आज से नहीं हजरत, पहले भी मैं ऐसे करता था तो डायरेक्टली दे देता था। माशाल्लाह। तो उसके बावजूद भी आपको जो है वो इमामत से बरतरफ कर दिया बिना किसी वजह के? जी, बगैर किसी वजह की। तो इसमें मोहल्ले वालों को पता था कि नहीं, खाली मस्जिद के कमेटी वालों ने ही नहीं हरकत की है? नहीं हजरत, उन्होंने ये वास्ता दिया कि मोहल्ले वाले पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, मोहल्ले वाले पसंद नहीं। और मोहल्ले वालों का आपके पास बाद में फोन आया कि आपको क्यों हटाया गया? जी, हम, मेरे पास अभी भी फोन आया था, और जुम्मा को जब मैं वहाँ से आया तो उस दिन भी फोन आया था। हाँ।
تو میں نے ان کو جواب یہی دیا کہ آپ لوگوں نے تو خود کہا ہے متولیان صدر سیکرٹری کو کہ امام کو ہٹا دیجیے. تو ابھی بھی ایک نوجوان کا آدھا گھنٹہ پہلے فون آیا تھا. اچھا، کہ ہم لوگوں نے نہیں کہا؟ نہیں، ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم لوگوں نے تو نہیں کہا کسی کو. ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو آپ کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ امام صاحب کہاں گئے. ماشاء اللہ. تو یہ مسجد کی جو ہے ذمہ داروں کی یہ حرکتیں ہیں جو جی، یہ مسجد کی ذمہ داروں کی حرکت ہے. جی. تو آپ کو تنخواہ وغیرہ جو آپ کی نکلی وہ آپ کو دی کہ نہیں دی؟ اس میں سے جو مہینہ میرا 10 تاریخ کو لگنے والا تھا حضرت. ہاں. تو میں نے پہلے 2000 روپیہ ان سے لیا تھا. ٹھیک. اور اس کے بعد انہوں نے 2500 روپیہ پھر تھمایا میرے ہاتھوں میں. ٹھیک. تو میں نے ان سے التجا کی، دیکھیے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے 1 مہینہ کا تنخواہ پورا چاہیے. جی. تو ایک جگہ میں کھڑگپور پروگرام کیا ہوا تھا حضرت. جی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی چھٹی بہت ہو گئی، مطلب کئی طرح کا انہوں نے بہانے بازی شروع کر دی. جی. تو میں نے کہا بھائی چھٹی جو ہوئی تھی تو میں نے آپ سے چھٹی لے کے گیا تھا. بے شک. آپ چھٹی اگر نہیں دیتے کہ بھائی آپ کو ادر اسٹیٹ میں پروگرام نہیں جانا ہے تو میں نہیں جاتا. میں نے یہ بات بھی کہا. بالکل. تو کہنے لگے نہیں پروگرام کے لیے تو روک تھام نہیں ہے. میں بولا جب روک تھام نہیں ہے تو پھر اس کو مدعا مت بنائیے. ہاں بالکل. اصل باتوں میں آئیے کیا مسئلہ ہے. نہیں ہم لوگ کا بھی امام نہیں رکھنا ہے. میں بولا نہیں رکھنا ہے تو پھر آپ کو پہلے ہم کو خبر کرنا چاہیے تھا. ہاں بالکل. آپ کو نہیں رکھنا ہے. بالکل. اس طرح سے آپ مجھے دھوکہ دے کر کے نکال رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بے شک. بالکل. اور سب بات ہونے لگی، جب وہ لاجواب ہو گئے تو اٹھ کے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیے. اچھا. تو اس کے بعد آپ کو کہہ دیا کہ آپ چلے جائیے؟ جی، مجھے انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ اب چلے جائیے، ہم لوگ کو امام نہیں رکھنا ہے ابھی. اچھا. یہ کون سے گاؤں کا واقعہ ہے؟ کہاں کا ہے یہ ضلع رام گڑھ جریو کا، مسجد غوث الورا کا. ضلع رام گڑھ مسجد غوث الورا. جی، یہ جریو میں پڑتا ہے. اچھا، جریو میں پڑتا ہے. تو وہاں آپ امامت کا نام جریو. اچھا، آپ وہاں امامت آپ کو وہاں سے بنا وجہ ہٹا دیا گیا ہے؟ جی حضرت. اچھا. چلیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کے لیے کوئی بہتر راستہ نکالے گا، اور انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی یہ سننے والے سنی مسلمان سنیں گے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر راستہ نکالیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کمیٹی کے لوگوں سے، اماموں کی، علماء کی حفاظت فرمائے کہ جو بنا وجہ جو ہے اماموں اور ائمہ کو، علماء کو ستاتے ہیں. اب یہ آپ کو بنا وجہ کے نکال دیا. کوئی بات ہوتی تو بات سمجھ میں آتی. آپ نے ایسا تو نہیں کہ کہیں کسی جو کمیٹی میں جو صدر سیکرٹری یا خزانچی ہیں تقریر میں کہیں ایسا تو نہیں جو وہ کرتے ہوں عیب آپ نے اس عیب پہ بیان کر دیا ہو تو انہیں برا لگا ہو؟ نہیں حضرت، ایسا کبھی میں بیان نہیں کیا ہوں. کوئی گواہی نہیں دے پائے گا. الحمدللہ میں کسی کے اوپر تقریر میں تانا زن نہیں کرتا ہوں میں. جی. اور تانا تشنی کی بات میری تقریر میں نہیں ہوتی. میں تو اصلاحی گفتگو کرتا ہوں، وہ بھی اپنے انداز میں کرتا ہوں. بے شک. اور حدیث کی روشنی میں کرتا ہوں، بزرگان دین کے واقعات کو بیان کر کے. جی بے شک. نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ امام اور علماء کا کام یہ ہے کہ وہ حق بیان کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں. اب جو ہے لوگوں کو ان کی بات چبھ جاتی ہے تو پھر وہ ایک کام پہ تل جاتے ہیں کہ اب کچھ نہیں کرنا، امام صاحب کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے تو ابھی نہیں نکال دو، ہے نا. دیکھیے حضرت، میں تو حضور سرکار قمر ملت سے بیعت ہوں. جی. پہلی بات. جی. اور میرا ادارہ بچپن سے لے کے آخری تک میرا ادارہ جو ہے کہ اہل سنت والجماعت سے، ہم بریلی مسلک سے ہیں. ماشاءاللہ. مطلب کہ اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے ہیں حضرت، اور الحمدللہ میں اسی پہ کام کرتا ہوں. ماشاءاللہ. میرے اور بھی ساتھی لوگ ہیں تو ہم اسی پہ کام کرتے ہیں. تو ہم کو اپنے انداز میں تو کام کرتے ہیں. اور اگر کسی بدعقیدگی کی اگر تردید کی جائے تو اس میں تو ممانعت نہیں نا حضرت. نہیں بے شک. اور ہمیں علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ بدعقیدوں کا، بے دینوں کا، مرتدوں کا رد کرنا ہے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہم یہی کہتے رہیں گے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. ہم کرتے رہیں گے، چاہے کسی کو برا لگے چاہے بھلا لگے. یہ وہ جانے، ہمارا جو کام ہے ہم وہ اس کام کو انجام دیتے رہیں گے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو
حضور عطا رسول غریب نواز اور تمام اولیاء کاملین کے صدقے میں حضور اعلیٰ حضرت کے کرم سے آپ کے لیے کوئی بہتر جگہ آئے گی انشاءاللہ. سننے والے سامعین اور قارئین اس کے تمام لوگ ضرور توجہ دیں گے آپ کی ہماری اس بات پر، کیونکہ آپ کو بنا وجہ ایک عالم دین کو ستایا جا رہا ہے کہ آپ کو بتایا بھی نہیں گیا، پہلے اچانک آئے اور آپ کو کہا چلے جائیے. جی حضرت بالکل ایسے ہی ہوا. میں تو دھوپ لے رہا تھا ہاں، اور مجھے اس کا احساس بھی نہیں تھا. میں تو دھوپ لے رہا تھا، میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا جی، اور میں دھوپ لے رہا تھا. مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ کیا ہوگا. میں اس وقت گھر میں فون میں بزی تھا، اپنی اہلیہ سے بات کر رہا تھا. جی 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 جی. تو وہی پہلی بات تو یہ انفارمیشن بھی نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ان لوگوں نے زیادتی کی ہے بغیر کسی وجہ کے، کوئی کارن نہیں ہے. جی 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 کوئی ایک وجہ بھی مجھے اگر سمجھ میں آتی نا حضرت تو میں ہاتھ جوڑ دیتا. جی 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 بالکل بالکل بالکل. نہیں نہیں نہیں، آپ کو بنا وجہ یہ کمیٹی والوں کی خباثتیں اور زیادتیاں ہیں جو علماء اور ائمہ کے ساتھ جو ہے یہ زیادتیاں کر رہے ہیں. آپ کو وہاں کیا طے ہوا تھا، کیا دے رہے تھے یہ لوگ مجھے 7 دے رہے تھے، 7,000. اچھا 7,000. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مولانا عبدالقدوس صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ کسی بھی بات کا ملال اور رنج نہ کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے کوئی بہتر جگہ کا انتظام ہوگا. اللہ نے چاہا اپنے حبیب کے صدقے میں انشاءاللہ. بس آپ اپنا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ ضرور میری بھی کوشش رہے گی اور جتنے بھی سننے والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہماری اور آپ کی اس بات پہ ضرور توجہ دیں گے. اور اگر کوئی آپ کی ہمارے پاس کوئی معقول جگہ آتی ہے، میرے کوئی دوست سنی مسلمان فون کریں گے تو میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا. آپ اس کے لیے بے فکر مطمئن ہیں. آپ اپنا اپنے بچوں کا گھر والوں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے مولانا عبدالقدوس صاحب؟ جی حضرت. ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. السلام. وعلیکم وعلیکم السلام.